گندم ہماری میجر فصل ہے. جب اس میں کاشتکار کو 1 مئی سے لے کے 24 مئی سے لے کے 25 مئی تک 2200 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اسے، 2200 ارب روپے کا. پھر ہماری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ آ کے کہتی ہے کہ میرا فیصلہ تھا، ہم غلط تھے، ہم سمجھتے رہے کہ یہ IMF کا فیصلہ ہے. اس نے خود آ کے بتایا کہ میرا فیصلہ تھا. یہ کاشتکاروں کا معاشی قتل وہ خود آ کے کہہ رہی تھی کہ میرا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ تھا. یہ بھی ساتھ کہا. میں چیف منسٹر صاحبہ سے کہتا ہوں، آپ نے کہا نا درست فیصلہ ہے، خدا کی قسم میں کہا کہتا ہوں اس ملک کا معاشی قتل ہے. یہ آپ نے یہ فیصلہ کر کے اس ملک کو فوڈ سیکورٹی رسک پہ لگا دی ہے. اس کی پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ آئے. میں دیکھوں گا کہ آپ اگلے سال کیسے گندم کاشت کرواتی ہیں کاشتکاروں سے. میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اگلے سال کپاس کاشت نہیں ہوگی، میں بتا کے جا رہا ہوں گندم کاشت نہیں ہوگی یہاں پہ، کیونکہ کاشتکار تو سراسر نقصان میں ہے. کاشتکار کے کیا حالات بنا دیے ہیں آپ نے؟ کیا کاشتکار کو کسی فصل میں منافع ہے؟ آئیں اپنے محکموں کو لائیں، وہ آ کے پریس کانفرنس کریں، آ کے بتائیں کاشتکار کو یہ منافع ہوا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آگے کہیں کہ کاشتکار نے گندم میں پیسے کمائے ہیں، کپاس میں پیسے کمائے ہیں. میں آج کے بعد پریس کانفرنس نہیں کروں گا. آ کے کہہ دینا کہ میرا فیصلہ درست ہے. آپ نے کاشتکاروں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا ہے اس وقت. خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کاشتکاروں کو آپ نے یہ بات کر کے اذیت دی ہے. ہم تو پہلے سمجھ رہے تھے کہ آپ کا فیصلہ نہیں IMF کا فیصلہ ہے. ہم تو برین دے رہے تھے IMF سے. ہم سوچ رہے تھے کہ وہ IMF اپنے ملکوں میں تو سپورٹ پرائز دیتا ہے، یہاں کیوں منع کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا فیصلہ ہے. پھر اتفاق دیکھیں کہ آگے پیچھے جنگ ہے ان کی، PTI کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، کاف لیگ، سب کی آپس میں جنگ ہے. لیکن وہ خود بتا رہی ہیں کہ سب نے میرا فیصلہ مانا، سب نے میری بات مانی. تو پھر کیا ہوا کہ صرف ہمارے لیے آپ کی لڑائی جھگڑا ہے؟ اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ پہ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ نے تنخواہیں بڑھائی نہیں ہو تو آپ اکٹھے ہیں. اگر آپ نے 600% تنخواہ بڑھانی ہو، خدا کے لیے سوچو. آپ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھائی 600%، میرا ریٹ کم ہوا 300%. یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر میں ملتان کا رہنے والا ہوں، ملتان کا. یہاں پہ اگر ایک یونیورسٹی بن گئی، زرعی یونیورسٹی، اس نے اچھا کام شروع کر دیا، لڑکے تعلیم حاصل کرنے لگ گئے، وہاں پہ ریسرچ کا کام شروع ہو گیا، تو 1 جنوری 2024 سے وہاں پہ وائس چانسلر ہی نہیں ہے. مجھے دنیا میں کوئی ایک مثال دے دے جہاں ایک دن بغیر وائس چانسلر کے کوئی یونیورسٹی رہے. ہم نے پہلے بربادی کی 60 کی دہائی میں، کہ جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی ہندوستان میں، دشمن ملک میں، انہوں نے ماڈل لیا آپ کے لائل پور یونیورسٹی کو، اور وہ آج فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لائل پور ماڈل ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے 60 کی دہائی میں لائل پور ماڈل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ اسے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی. ریسرچ اور ایکسٹینشن لینے کے بعد ہم نے بابو پروڈیوس کیے وہاں پہ. پوری دنیا میں ایگریکلچر کی ریسرچ یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ یونیورسٹیوں میں ریسرچ نہ ہو. ہم نے ریسرچ کے الگ ادارے کھڑے کر دیے. ایک بچہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، اگر ساتھ ہسپتال نہ ہو تو وہ کیسے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ پریکٹیکل نہ کرے. اسی طرح ایگریکلچر میں جب تک وہ پریکٹیکل نہ کرے، ریسرچ نہ کرے، ایکسٹینشن سروس نہ کرے، تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ آ کے MSc ایگریکلچر کر کے آ کے قوم کی خدمت کر سکے. وہ دوائیوں تو بیچ سکتا ہے، وہ کھاد تو بیچ سکتا ہے، لیکن ایسا کام نہیں کر سکتا. آپ کی ملتان نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ایسے اوپر جا رہی تھی، اس 1.5 سال میں ایسے زمین پہ دھڑم آ کے گری ہے کہ آج اس کے بل پڑے ہوتے پاس نہیں ہوتے. اکنامکلی تباہ ہو گئی، اخلاقاً تباہ ہو گئی. کیا جی؟ عدالت نے اسٹے دے دیا ہے. میں پوچھتا ہوں عدالت سے، دنیا میں کہیں تعلیم پہ اسٹے ہوا؟ کبھی تعلیم پہ اسٹے ہوا؟
کبھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگنا اس پہ اسٹے ہوا؟ ایک وائس چانسلر اپائنٹ ہو چکا ہے لیکن اسٹے چل رہا ہے جی. مجھے افسوس ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں. میں یقین کر لو اپنے جذبات اپنے تک، میں بلکہ وہ جذبات کی شدت میں میڈیا تک پہنچا ہی نہیں سکتا جو میرے اندر جذبات بھڑک رہے ہیں اس وقت، کہ ہم کون سا مہذب معاشرہ ہے، کہ ہم تعلیم میں کتنے پیچھے چلے گئے ہیں. اگر آج چائنا نے اگر ترقی کی تھی، جب چائنا بنا تو امریکہ نے ان سے سوال کیا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ دنیا کی اپنی بہترین یونیورسٹیوں میں ہمارے 20,000 بچے پڑھا دو. ہمیں چاہیے یہ تھا ہم اپنی یونیورسٹیوں کو ایجوکیشن کو نمبر 1 پہ رکھتے، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی عدالتی اسٹے چل رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ تعلیم پہ اسٹے ہو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں، ایک بھی نہیں ہے. وہ ترقی یافتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم تعلیم کے اوپر کوئی اسٹے جاری نہیں ہوتا. یہاں تعلیمی معاملے پہ اسٹے جاری ہے جی. یہ میرے لیے پوری قوم کے لیے باعث شرم ہے، اور میں اس بات پہ انتہائی افسردہ ہوں کہ آج ہم اس یونیورسٹی سے بہت کچھ جا کے سیکھتے تھے. ہم اس یونیورسٹی میں جا کے بہت کچھ وہاں بیٹھ کے اٹینڈ کرتے تھے، لیکن پچھلے 1.5 سال سے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آج مینگو سیزن ہے، خدا کی قسم آم کی فصل تباہ و برباد ہے. ہر سال مینگو ورکشاپ وہاں پہ ہوتی تھی. پچھلے 1.5 سال سے سب کام رک گئے ہیں جی. اب میں کپاس کے لیے کہتا چلوں کہ اس وقت کپاس کا کاشتکار بہت زیادہ پریشان ہے، سبزیوں کا کاشتکار پریشان، گندم کا کاشتکار پریشان، مکی کا کاشتکار بہت پریشان ہے کہ جب مکی ہارویسٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو ریٹ تھا 3500 روپیہ، جو ہارویسٹنگ شروع ہوئی ریٹ 2000 آ گیا، اب 2200 روپے ریٹ ہے. اس کی پیداواری لاگت ہی پوری نہیں ہو رہی. کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ ایک پرائس کمیشن بنائے، کوئی میکینزم دے؟ کوئی نہ کوئی پرائس کا میکینزم تو ہونا چاہیے. حکومت خود ہماری پیداواری لاگت نکالے. ہم مانگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیداواری لاگت پلس 25% پروفٹ. ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اگر حکومت فوڈ سیکورٹی چاہتی ہے تو اگر حکومت دیکھیں، میں آپ کو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں جدے گھر دانے ہوتے قبلے بھی سے آنے. اگر فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا، رشیا یوکرائن جنگ چل رہی ہے، اگر وہاں سے گندم نہ آ سکی، آپ کو یہاں پہ گندم مل نہیں رہی. آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا تھا. میرے منہ میں کھا. یہ لائنیں اس وقت 3-3 کلومیٹر تھی، یہ 10-10 کلومیٹر کی لائنیں لگ جائیں. ہمیں شرم نہیں آئی اس وقت جب 24 خواتین شہید ہوئی؟ کسی سیاسی بندے کا کوئی اس وقت کوئی ٹویٹ نہیں آیا، کوئی ٹویٹ نہیں آیا. ہماری اسمبلیاں کیا کام کرتی ہے؟ وہاں پہ کن کا دفاع ہو رہا ہے؟ پاکستان کا، یہ پاکستانی قوم کا دفاع نہیں ہوتا. 25 کروڑ عوام کا دفاع نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک اٹھتا ہے عمران خان کا دفاع کرتا ہے، ایک میاں نواز شریف کا کرتا ہے، ایک میاں شہباز شریف کا کرتا ہے، ایک بلاول بھٹو کا کرتا ہے، ایک آصف زرداری کا کرتا ہے، ایک فضل الرحمان کا کرتا ہے. پاکستان کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ پاکستان کا خدا کی قسم اگر فوڈ سیکورٹی کا دفاع کر رہا ہے تو وہ کسان ہے، یہ جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے، جو رات کو اندھیری راتوں میں کوڑا پڑ رہا ہوتا ہے، گندم آپ کے لیے اگانے کے لیے رات کو پانی لگاتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں اس کے، آگے سانپ ہو بچھو اس کی پرواہ کیے بغیر وہ پوری رات ان پہ پھرتا ہے، وہاں پہ پانی لگاتا ہے آپ کے لیے. ہر چیز اگا کے دینے والے کو، گوشت ہو، دالیں ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، دودھ ہو، ہر چیز اس کو لقب کیا دیا جاتا؟ پینڈو اور گوار کا. اس معاشرے میں کاشتکار کو عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ یہی کاشتکار ہے جو آپ کے لیے سب کچھ پیدا کرتا ہے. اگر کوئی نیک نیتی سے کام کر رہا ہے تو یہی کاشتکار ہے. کاشتکار تو کسی سے رشوت نہیں لیتا، کاشتکار تو کسی کام کی رشوت نہیں لیتا. یہ جو رشوت لینے والے دلے بیٹھے ہوئے ہیں وہی کاشتکار کو آج کھا رہے ہیں.